السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہنا کیسا ہے، کیا معاملہ ہے اس کے۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اس نیکسٹ ویڈیو کا جو ٹاپک ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا، اور آج کا ٹاپک وہی ہے، اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ مطلب وہ سکھایا جاتا ہے ان کو کہ آمین نہیں کہنا ہے زور سے آپ نے، اور اس طرح سے جو ہے معاملات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بریلویوں کے اندر جو ہے آمین نہیں کہا جاتا فاتحہ کے بعد، اور دیوبند کے اندر جو ہے تھوڑا بہت کہا جاتا ہے آمین، تھوڑی ہلکی پھلکی آواز آتی ہے، لیکن اہل حدیث کے ہاں بہت زور سے آواز سے، بلند آواز سے آمین کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہ ہے کہ اتنی تیز آواز سے صحابہ کرام آمین کہتے تھے کہ مسجد میں آواز گونج اٹھتی تھی۔ اور اس کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے کہ اگر جب ہم لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی اس پر آمین کرتے ہیں، اور فرشتوں کے آمین سے اگر آپ کی آمین میچ کر جائے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو پہ اسی ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، پورا اینڈ تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے اور اس کے ذریعے آپ حق بات تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے علماء کرام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ہم شریف جب ختم کرتے ہیں تو عموماً ہم کہتے ہیں آمین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا معنی ہوتا ہے استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 108 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، موافق ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا جب بھی الحمد شریف پڑھیں تو ہمیں آمین بھی کہنا چاہیے، سنت کریمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ صحیح۔ سو دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں موقف پیش کیا ہے، اور اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ فرشتہ آمین کہتے ہیں، اور آپ کی آمین اگر ان سے مل جائے۔ اب اہل حدیث کیا کرتے ہیں، وہ زور سے آمین کہتے ہیں، ان کی آمین تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آمین فرشتوں سے میچ کر جائے، مطلب ان کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میچ کر جائے۔ تو یہی ہوگا کہ آپ کے لیے بینیفٹ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے پرانے گناہ آپ کے معاف ہو سکتے ہیں اس ذریعے۔ لیکن اگر آپ آمین ہی نہ کہیں تو آپ کے گناہ معاف ہونے کا چانس بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آگے چلتے ہیں، ایک اور مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علماء کرام یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بات چل رہی تھی، حضور پاک نے آمین آہستہ بھی فرمائی ہے، اونچی بھی فرمائی ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کویسچن کریں کہ مولانا پھر ہم صرف آہستہ کیوں کہتے ہیں، ہمیں بھی کبھی زور سے کہہ لینی چاہیے۔ تو میں اس کے 2-3 جواب عرض کرنے کے لیے سمجھانے لگا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ جب آمین اونچی فرما رہے تھے اور جب آہستہ، حدیثیں تو دونوں ہیں، امام بن کے فرما رہے تھے یا مقتدی؟ بولیے بولیے، حضور امام تھے یا مقتدی؟ بھائی آپ بولتے نہیں ہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جو میں نے سوال کیا مجھے اس کا جواب دے، وہ پہلا سوال تھا۔ آپ بولتے نہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں پشتو بول رہا ہوں، ہاں منگا دا قرآن پاک نازل کری دی حفاظت پخپلا کو، میں پشتو بول رہا ہوں، میں تو آپ کی زبان بول رہا ہوں، تو آپ مجھے جواب تو دیجئے۔ یار میزبان کا حق ہوتا ہے مہمان کی عزت کرے، تو مہمان آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، آپ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں، آپ صرف سر ہلاتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے۔ میرے بھائیوں، اگر ترازو ہو نا، اور ترازو میں آپ وزن کریں سر کا اور وزن کریں زبان کا، تو زبان 4 چھٹانک ہے اور وزن 4 کلو، سر 4 کلو ہے، تو 4 کلو کو ہلانا زیادہ مشکل ہے، 4 چھٹانک کو ہلانا زیادہ آسان ہے۔ آپ زبان مبارک کو ہلائیں۔ حضور پاک نے جب آمین فرمایا تھا امام بن کے یا مقتدی بن کر؟ تو بھائی یہ مسئلہ امام کا ہے، تو مقتدی کی آمین پہ جھگڑتا ہے، ادھا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ حضور پاک مقتدی تو نہیں ہے نا، حضور تو امام ہے، امام الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ میں امام الانبیاء پر بھی ایک دلیل دوں گا، ذرا ذہن میں رکھنا جی۔ حضور تو امام الانبیاء ہے، تو حضور نے تو امام بن کے آمین آہستہ بھی کہی تھی، زور سے بھی کہی تھی،
لیکن تو نے تو مقتدی کو چھیڑنا شروع کر دیا. بابا تو میرے امام کے پاس آتا پھر بات بنتی. مولوی صاحب تسی کہہ رہے ہیں مقتدیوں نے چھوڑو. مقتدی کا تو لفظ حدیث پاک میں ہے ہی نہیں کہ حضور کے پیچھے مقتدیوں نے زور سے آمین کہیو. یہ حدیث تو لے آ, صحیح حدیثوں میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. تو لے آ, چھیڑنا اپنی جگہ, لیکن دلیل کی دنیا میں تو مجھے حدیث دکھا دینا کہ حضور پاک کے پیچھے صحابہ نے اونچی آمین کہی اور صحیح حدیث ہے, میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. تو حدیث لے آ ایک بار. حدیث نہیں ہے اس مسئلے پہ میرے بھائی, سچی حدیث تو نہیں ہے, کوئی جھوٹی بڑھا لیتے تیری مرضی. امام کے مسئلے پر ہے کہ امام نے اونچی کہی ہے یا آہستہ. تو اگر آپ کو زیادہ حدیث پہ شوق عمل کرنے کا تھا, ویلکم, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, حدیث پر عمل کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن تو امام کے پاس آتا تو مقتدی کو کیوں چھیڑ رہا ہے؟ ادھا مسئلہ حل ہو گیا, ادھا اور حل کر لیں گے. جب امام کا ہے تو پھر آپ کہیں گے چلو امام کا بھی اونچی کہہ لے, مقتدیوں نے چھڑ دو. ادھا مسئلہ تسی چھڑ دیتے, ادھا میں چھڑوائے دینا. سنو, آدھا آپ نے چھوڑ دیا نا. امام اونچی کیوں نہیں کہتا؟ بھئی امام کو آہستہ کہنا چاہیے. وہ جو رسول اللہ نے اونچی فرمائی تھی آمین, تو صحابہ نے نہیں پوچھا ہوگا کبھی اونچی کبھی آہستہ, اہل بیت نے نہیں معلوم کیا ہوگا. تو ان کے جوابات بھی ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لے. بھائی حدیث پاک پوری بات کرنی چاہیے, پورے دین پہ عمل کرنے میں بندے کی نہیں جاتے, آدھے پر تو نہیں ہے, سچ بھی پورا بولنا چاہیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کبھی سبحانک اللہم و بحمدک بھی نماز میں اونچا پڑھ لیتے, کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے, کبھی اللہم باعث بینی و بین خطایا اونچی پڑھ لیتے, اور کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھ لیا, سیاستہ پہ موجود ہے, حضور پاک نے جواب دیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ادھر کچھ پڑھ رہا ہوں, اس ٹائم خاموش نہیں ہوں. تمہیں سمجھانے کے لیے, تمہیں اطلاع کرنے کے لیے. پتہ چلا یہ حضور پاک کی عادت مبارکہ نہیں تھی, اونچی پڑھنے کی عادتیں نہیں تھی, عادت آہستہ کی تھی. کبھی کبھی بیان جواز کے لیے پڑھا تاکہ تمہیں پتہ چلے بابا میں چپ نہیں ہوں, میں کچھ پڑھ رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں, دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے, کچھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہ ایک دن اونچا پڑھ کے بتا دے کہ مولویوں مینوں تسی خاموش نہ سمجھو, میں اے دعا پڑھنی ہے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہر وقت اونچی پڑھنا شروع کر دے وہ دعا. بھئی عادت اور ہے اور سمجھانا اور ہے. سو دوستو, آپ نے میرے خیال سے ان کا نام وحید, مفتی وحید ہے آئی تھنک, جو بھی ہے. بہرحال انہوں نے جو موقف آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے میں جو ہے متفق نہیں ہوں, کیونکہ انہوں نے ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ امام صاحب کا زور سے آمین کہنا ہے, مقتدی کا نہیں ہے. لیکن انہوں نے وہ میرے خیال سے حدیثیں نہیں پڑھی ہوں گی, ہو سکتا ہے انہوں نے حدیث والی نہیں پڑھی ہیں جو زور سے آمین, جو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ساتھ, وہ اس کی بھی انہوں نے جو ہے کوئی ذکر نہیں کیا اس حوالے سے. اور انہوں نے کہا کہ مقتدی جو ہے کا تو چھوڑ دیں, امام صاحب کے اوپر ہے. اور امام صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا کہ کبھی زور سے آمین کہتے تھے, کبھی ایسا کہتے تھے. اور دوسری ایک اور بات انہوں نے کہی کہ کوئی حدیث مجھے دکھا دے, میں اس کے ہاتھ چوموں گا. یعنی کہ وہ حدیث دکھا دے جس کے اندر یہ ہو کہ کسی صحابہ کرام نے زور سے پیچھے مقتدی کے طور پہ آمین کہا ہو. تو چلیے آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں. اور بیچ میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے, بیچ میں جب انہوں نے کہا تھا میں ہاتھ چوم لوں گا اس بندے کے جو مجھے حدیث دکھائے گا کہ صحابہ کرام نے بھی جو ہے زور سے آمین کہا تھا, وہ میں نے حدیث بیچ میں لگائی تھی. شاید آپ اس کو روک کے, اس ویڈیو کو جو ہے روک کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سورۃ الفاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کا کہنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا, یہ دیکھیں حدیث نمبر دیکھ لیں, آپ کو حدیث نمبر بتایا ہے انہوں نے, 749 حدیث نمبر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اسکرین پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ابن شہاب جو راوی روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے. دیکھیں حدیث کتنی واضح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. امام کو آمین کہنا چاہیے, اس لیے حدیث کہی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. حدیث بالکل واضح ہے, بخاری کی روایت. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, جب تمہاری آمین اور فرشتے بھی آسمان پہ آمین کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر مل جائے تو تمہارے اگلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہے نا.
दूसरी एक हदीस में आपने अच्छा, अगले से मुराद इनका अगले जो पिछले गुजर चुके हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। कहा जो सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से आमीन कहे तो फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं, बस अगर बंदे की और फरिश्तों की आमीन मिल जाए तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितनी अहम बात है ना। हम में से बहुत सारे लोग आमीन बोलते ही नहीं, तासुब की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर। ये तो बात बहरहाल हो सकती है, बहुत से लोग इख्तिलाफ करते हैं आमीन तेज बोला जाए हल्लू बोला जाए, लेकिन जो आयत जो हदीस है बुखारी की वाज़ेह है, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। मतलब इमाम को कहना चाहिए, इसी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इमाम कहे तो तुम भी कहो, है ना। और अल्लाह के रसूल खुद कहते थे, इसलिए सहाबा ने सुना, पीछे कहते थे तभी तो सुना ना। अब कुछ लोग कहते नहीं वो हल्लू से कहना चाहिए, ठीक है, इस बात को भी अगर मैं मान लूं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बोलते हैं ना, बहस के तक ठीक है, बात मान लें कि हल्लू कहना चाहिए, लेकिन हल्लू हो या तेज हो कहना तो है ना, लेकिन हल्लू है और तेज हो कहना तो है ना। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि। अब इसमें तेज और हल्लू आमीन कहाँ है? चलिए आप कह रहे हैं कि नहीं हल्लू कहना, ठीक है हल्लू बोलेंगे, लेकिन आपने तो रुका ही ना, ऐसी गाड़ी ले गई कि वो स्पीड ब्रेकर से भी सीधा चले गए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ठीक है आप जोर से नहीं बोलना चाहते, लेकिन बोलना तो है ना, दिल में भी रुकना तो पड़ेगा ना। भाग गए आप दूसरी सूरत की तरफ। इमाम को चाहिए कि वो इमामत के अदब सीखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, इतनी बड़ी फजीलत को आप छोड़ देते इतने आसानी से। जहां फजाइल साबित नहीं है वहां तो मनमाने फजाइल गढ़े जा रहे हैं कि यहां से कुछ लोग गए तो अल्लाह ने पूरे खबर वालों की मग़फ़िरत कर दिया। तुमको कैसे पता चला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, वही तो बंद हो गई, आज कैसे पता चला कि फला लोग फला जगह से गुजरे तो अल्लाह ने पूरे मुर्दों की वाले मग़फ़िरत कर दी? हाँ, आपको कैसे पता चला? तो जो फजाइल नहीं आप बयान करते रहो, जो मौजूद है कि तुम आमीन कहो जब इमाम आमीन कहे, इसलिए कि अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों के आमीन से मिलती है तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। ये बात कुछ जरा समझ में नहीं आती हमको। किसी को डिस्टर्ब हो जाती है नमाज उसकी, और उन्हीं बोला नमाज डिस्टर्ब हो जाती है आमीन कहने से। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी और आपकी बात नहीं है ना। बिल्कुल सही, मेरी और आपकी बात नहीं है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान और कई रिवायतें हैं। चलिए आप बोलते हल्लू बोलना चाहिए, लेकिन टाइम तो दीजिए हल्लू बोलने के लिए, वलद्दाल्लीन के बाद, तो ताकि वो कहे आमीन, दिल में कहने को भी तो टाइम लगता है ना। इन हाथे शुरू होगा दूसरा ही सीधा। तो बहरहाल एक बहुत अमल फिर अहम हम छोड़ दे रहे हैं इसका। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने भी हदीस आपके सामने पेश कर दी। और वो जो मुफ्ती वहीद साहब कह रहे थे कोई भी मुझे हदीस बता दे तो मैं उसके हाथ चूम लूँगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचाइए और उनके कमेंट में लिंक दे दीजिए ताकि उन तक ये बात पहुँचे मुफ्ती वहीद साहब के पास, ताकि उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो इस हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं मुक्तदी से, यानी सहाबा कराम ने हदीस उसमें नोट किए, बयान किए आपके सामने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इमाम भी आमीन कहे और तुम भी आमीन कहो उस पर, यानी इमाम आमीन कहेगा तो आपको भी मुक्तदियों को भी आमीन कहना है। तो ये हदीस मिल चुकी है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, आगे मौक़िफ़ लेते हैं। और आमीन ऊंची कहना लाजमी हिस्सा है नमाज का, सुन्नत है, सुन्नत है। सही बुखारी में है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया पाँव से, यानी वो अनस इब्न मालिक कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम हमें कहते हैं ना सब सीधी करो, तो पाँव से पाँव हम मिला लेते, कंधे से युल्ज़िकु के अल्फाज हैं, यानी जोड़ लेते, मिलाप कर लेते थे, तो फिजिकली जोड़ना होता है। आमीन जो है ना हदीस जो बहुत ज्यादा ऊंची कहते हैं ना, ये भी तो गलत है ना। दरमियानी नॉर्मल, आप इमाम की किरात से भी ऊंची आप आमीन कह रहे हैं। ये कहते हैं नहीं मस्जिद गूंज जाती थी, मस्जिद तो गूंजेगी जब 10,000 बंदा आमीन भी कहेगा तो मस्जिद गूंज जाएगी। 10,000 बंदा कह रहा है ना, ये नहीं 10 बंदे ने 10,000 बंदे के बराबर आवाज करनी है। इमाम से तो ऊंची आमीन ना कहें आप। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, बस इतना आप कहें, इतना आमीन कि आपके दाएं बाएं वाले सुन लें, काफी है, एनफ है। हनफियों की मस्जिद में जाके जानबूझ के ऊंची आमीनें कहना और फिर मौलवियों को आप यानी अपने खिलाफ करना वो गलत है। रफ़ुल इज़्दैन से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उनको, आमीन से होती है, क्योंकि रफ़ुल इज़्दैन तो आप मिस्कीनों की तरह कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको कुछ छेड़ रहा है। जितनी बार आप हाथ उठाते हैं क्या उनकी कुर्ता पीछे से खींचा जाता है,
لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا جڑا کونے کھلوتا تھا وہ بھی کرتا کھچا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہڑا ہے آمین مسئلہ خراب کر دیجئے, آمین ایڈی اچھی نہ کیا کرو. ٹھیک ہو گیا نا جی. میں آپ کو اپنا پرسنل مسئلہ بتاؤں, آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی. دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے, وہ ان کے پاس ہے مسجد. میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے نا بڑا سخت, ویسے تو دیوبندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاجی ہوتے ہیں, بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر, تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا. میں تو خیر نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا, میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرا خیال ہے کوئی 500-600 بندہ تو کم از کم ہوتا ہے, کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے, فل بھری ہوئی ہوتی ہے, اور رمضان ہو تو 1,500-2,000 بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں. اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پار دوسری بریلویوں کی مسجد ہے, وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے. تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چکے پڑھ لیتا ہوں. تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام, اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی, شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں. تو میں نے یعنی آمین کی, وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے پڑھی, میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا, آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے. میرا حق ہے. یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی, یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم سمجھتا ہوں میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے. کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ, سلام پھیرتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے, سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی. کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی, تو دعا ہوگی نا کافی, آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے, میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے تو بہت زیادہ اونچی نہیں کی ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبندیوں کو دیتا ہے یا اہل حدیثوں کو. میں پھر سیدھا ہو گیا نا, میں تو پہنچ نہیں, میرے کو مرغے دی کی لاتا ہے چندہ. میں کہ آپ چندہ نہیں لیتے سعودیہ والوں سے کیا؟ جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا کہ آمین اونچی کہنی بند کرو؟ اچھا وہ چپ, وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا. میں نے کہا مجھے جواب دو. میں کھڑا ہو گیا نا ادھر, میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے, پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتا ہے, اس کی بند کروائیں, خلاف سنت کر رہا ہے. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں, اور ادھر جب کوئی کہہ رہا ہے ان کو اگر پتا ہو گیا آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر, تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دیں وہ. ٹھیک ہے. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں, آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع دین کے نماز کیوں پڑھی ہے. بالکل. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں, آپ کو پکڑ جائیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, اہل حدیث اور اہل شیعوں میں کیا خوبی کامن ہے. یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں, یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی مسیدی کو بڑھا ہے, نہیں برا مانتے, نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے, اونچی آمین کہی ہے, کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں, آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں, آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. پھر یہ آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا؟ تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی مارے یہاں پہ, وہ بھائی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مردان والی سائڈ پہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ تر دیوبندی ہیں, تو وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے میرے لیکچر سن کے. تو مجھے انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ جب آپ سناتے ہیں نا تو آپ میرا بھی سنا دیں, میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جب میں نے نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفع دین شروع کر دیا. تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافعی بھی تو کرتے تھے نا, تو کہتے ہیں امام نے یہی جواب دیا مقتدیوں کا, یہ شافعی ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں شافعی ہو گیا ہوں, اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافعی ہو گیا ہوں, میں تو شافعی تو نہیں ہوں, میں تو محمدی ہوں. کہتا پھر تو میں تمہیں رفع دین نہیں کرنے دوں گا. آپ شافعی ہو کے رفع دین کر سکتے ہیں, محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. پھر میں کیوں نہ کہوں, نہ میں وہابی
نہ میں بابی اور تسی بابیاں دے پجاری ہو پجاری میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ حالت ہے یہ کہتے ہیں آپ مقلد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کے تو آپ کر لیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہو کہتا جی تو ویسے مشرکین عرب میں بھی اس طرح کی نٹوریس چیزیں پائی جاتی تھی سورۃ النام میں ہے نا وہ جو ذبیحہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے نا وہ کہتے تھے یہ خاص بتوں کے لیے ہے اس میں اللہ شریک نہیں ہوگا اور جو اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے اس میں کہتے تھے بت بھی شریک ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس لیول پہ تم لے آئے ہو دیکھا جو خاص اللہ کے لیے کرتے تھے اس میں کہتے تھے ہمارے بت بھی شریک ہیں اور جو بتوں کے لیے کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں اللہ شریک نہیں صرف بت ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ امام شافعی کا نام لے کے کر سکتے ہیں رفع الیدین آپ نبی علیہ السلام کا نام لے کے نہیں کر سکتے یہ وہی بیماری ایک دوسری شکل میں نکلی ہے بیماری تو ایک ہی ہوئی ہے نا سو دوستوں آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا انہوں نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اور زور سے آمین مطلب اتنی زیادہ بلند آواز سے بھی نہ ہو نارمل آواز سے ہو لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ آمین تو بولیں کم از کم آمین تو آپ کو بولنا چاہیے بہت سارے لوگ آمین ہی نہیں بولتے ہیں تو اس لیے بہتر یہ آپ آمین بولیں آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صہیب میر احمد صاحب ان کا موقف لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جب ہم آمین کہتے ہیں نماز کے اندر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو حکم یہ ہے آمین کہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آمین کہی رفع بها صوتا آپ نے آواز کو بلند کیا بلکہ روایت یہ کہتی ہے حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ صحابہ اتنا اونچی آمین کہتے کہ مسجد میں گونج اٹھتی صحابہ کا عمل ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بھی امت کو سمجھا دیا فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین یہودیوں کو مسلمانوں تم سے دو چیزوں میں بہت حسد ہے کب علی السلام والتأمین جب تم کوئی مسلمان تم میں سے اپنے بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے تجھے اپنی رحمتوں سے نوازے تجھ پہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے یہودی کو حسد ہوتا ہے وہ جلتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کو سلامتی نہیں ملنی چاہیے پریشانی نظر آنی چاہیے رحمت و برکتوں کے یہ مستحق نہیں بننے چاہیے نحن ابناء اللہ و احباء یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں یہ ساری نعمتیں ہمیں ملنی چاہیے مسلمانوں کو نہیں ملنی چاہیے دوسرا اس بات پہ یہودی کو سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء جب تم آمین کہتے ہو اور معنی کیا ہے یا اللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرما ان لوگوں کا راستہ دے دے جن پر تو نے انعام کیا اللہ نبیوں کا ساتھ صدیقین کا شہداء اور صالحین کا ساتھ دے اللہ یہودیوں کا ساتھ نہیں عیسائیوں کا ساتھ نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہودی اس پہ بھی جلتا ہے کہ جب مسلمان آمین کہتا ہے اس کا معنی ہے اللہم استجب دعاءنا اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد حدیث پر ایمان لاتے ہیں جو حدیث پر ایمان نہیں لاتا اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہوتا اللہ ذوالجلال زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو قرآن و سنت کے منہج سے محبت اور اس کے مطابق زندگی نصیب فرما یہی سب سے بڑا منہج ہے یہی منہج محمد مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی
मेरे सहाबा मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक उसके रसूल की सुन्नत है। जब तक इन दोनों चीजों को थामे रखोगे तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। गुमराहियों से बचने का एक ही रास्ता है, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गामजन किया जाए। अल्लाह हमें और हमारी औलादों नस्लों को भी नसीब फरमाए, आमीन। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और आमीन ज़ोर से कहने के कितने बेनिफिट्स हैं आपने सब सुन लिए। और मकसद यही होता है सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ रखने का कि आप जो है आप तक नॉलेज पहुँचे, उसके ज़रिए आप हक़ बात तक पहुँच सकें। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा, मरहूमीन की तरफ से नमाज़ों का फ़िदिया दे सकते हैं, जैसे जितनी उनकी नमाज़ें छुटी हैं उसका फ़िदिया देना कैसा है, क्या मामलत हैं, इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तो हो रहनुमा।